السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، جمعے کی مبارک ساعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور احسان کے نتیجے میں انسانوں کو مبارک ساعتوں کے بارے میں، ایام کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں اور ان اوقات کے بارے میں مسلسل بتاتے ہیں کہ جو انسانوں کی نجات کے لیے، رہنمائی کے لیے اور برکتوں کو سمیٹنے اور رحمتوں کا سزاوار ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے ہم تک یہ علم پہنچایا ہے۔ گھڑیاں ساری ایک طرح کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ کو زیادہ مبارک قرار دیا ہے۔ لمحے اور ساعتیں سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی رحمتیں
اور خاص اپنے فضل سے اس کی برکتوں کا ذکر فرمایا ہے، اسی طریقے سے جمعے کی مبارک ساعتوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ پیش بینی اور پیش بندی اس لیے ہے تاکہ انسان جو خطا کا پتلا ہے، غفلت کا شکار ہے، اپنی بے بذاتی اور گئے گزرے حالات سے دوچار ہے، ضعف کا مارا ہوا انسان، کمزوریوں میں جکڑا ہوا انسان، سب کچھ جانتے پہچانتے ہوئے بھی انجان سا نظر آنے والا انسان، اس انسان کی قسمت بدل جائے، اس کی تقدیر کھوٹی نہ رہے، اس کی منزل اس کے قریب آ جائے، اس کو رب کی رضا حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو مل جائے۔ اس لیے چار دانگ عالم میں جتنے چرچے ہیں اور غفلت میں ڈالنے کے جتنے عنوانات ہیں، جا بجا اس کے مواقع موجود ہیں کہ آدمی غفلت سے ذکر کی طرف آ جائے، اپنے رب کو بھول جانے کے بجائے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے اور اس کی یاد اپنے دلوں میں بسا کر اس کا ہو رہنے اور بندگی کے راستوں پر چلنے کا عنوان وہ بن جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے رہتی دنیا تک پوری انسانیت کو آگاہ فرمایا ہے کہ کب کب کن کن لمحات میں، اب کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ اگر شروع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دن اور راتیں بظاہر تو ویسی ہوں گی جیسے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد ہوتی، لیکن ان راتوں کی جو فضیلت ہے اور ان دنوں اور ایام کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ بھی بیان کر دی گئیں، اس سے متصل آنے والے دن، گزرنے والے دن، ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں غلط راہوں پر چلتے ہوئے انسانوں کو صحیح راستوں پر لانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بے مقصد گزارنے والوں کے لیے اثر نو با مقصد زندگی بنانے کے لیے ہیں۔ اسی طرح جمعے کی ساعتیں بھی، اس کی بھی مبارک گھڑیاں، اس کے بھی اجر، یہ جو بیان فرمایا گیا احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے یہ فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت اور گھڑی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی، معافی اور درگزر کی گھڑی، جو عنوان آپ چاہیں اس کو دیں، یعنی بندے کو بندگی کے راستے پر رب کی نگاہ کرم کی گھڑی ہے۔ پھر اس کو اور زیادہ متعین کر دیا گیا کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان وارد ہوتی ہے، یہ لمحہ ان اوقات کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ان اوقات کو کہ جو عصر اور مغرب کے درمیان ہیں، ان برکتوں کو یا رحمتوں کو اس کا سزاوار بننے، ان کو سمیٹنے کے لیے آدمی اس کا اہتمام کر لے کہ ان لمحات میں اسے کیا کرنا۔ بندگی کے بھی انگنت طریقے ہیں جو موجود، اور حالات کے انگنت تقاضے ہیں کہ جو چیلنج بن کر سامنے موجود ہوتے ہیں۔ شیطان اور نفس کی طرف سے انگنت گھاٹیاں ہیں کہ جن کو عبور کیے بغیر اور صحیح سالم جن سے نکلے بغیر اور استقامت و نظمی کا پیکر بنے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آگے کا سفر طے کیا جا سکے۔ لہذا